دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے کہ جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے۔ قبولیت کی پہلی شرط یقین ہے۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو دعا مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کا جواب کہیں سے نہیں مل پاتا، لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں عام دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی تو وہ دعائیں ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے ہیں، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے ہی مل جاتی ہیں۔ سچی عبادت، دلی دعا، اصل میں زندگی کا چلن ہے۔ مسلسل دعا کے بعد بدن کو ایک عجیب سا سکون میسر ہوتا ہے، جیسے سارا بوجھ ایک سجدے میں چھوڑ دیا ہو، جیسے ایک آنسو سے اس نے ہمیں سمیٹ لیا ہو کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ دیر پریشان نہیں رکھتا، وہ آسانیاں بھی جلد بھیج دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کا یقین کرنا، اس کے کرم پہ یقین رکھنا، اس کے رحم پر یقین، اس کے دیے گئے صبر پر یقین، اس سے مانگی جانے والی دعاؤں پہ یقین رکھنا۔ اس کے ہاں مایوسی کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز سے مطمئن ہے یا نہیں، نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ ہی کھل جاتی ہیں۔ تو کیا اگر تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہو جانا تو بنتا ہی نہیں۔ چیونٹی کی گئی سرگوشی کو سنتا ہے، کیا وہ تمہاری پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ سوچو ذرا، اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہو تو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے، تبھی تو وہ تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکال رہا۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے، سمجھو یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ابھی تک آپ کا دل دعاؤں میں لگائے ہوا ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ آزمائش طویل ہے اس لیے کہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ اپنی مرضی سے تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو بس ملاقات کا بہانہ ہے جسے تم دل کی ضد سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ تمہاری پہنچ سے دور ہے لیکن اللہ کی پہنچ سے تو نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا ہے؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جانتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جب وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے تھکنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے، مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟
تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ وہ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر رضا پر حکم کن فرما دیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کے انتظامات میں سے ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم دعا بھی کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری یہ دعائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تحیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعائیں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے کہ کیا پتہ اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا۔ اللہ کن کہے گا اور فایا کن ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ ساری دعائیں جو عرصے سے آپ مانگنی چھوڑ چکے ہیں۔ جس انسان کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں، اس کی زندگی کی ہر منزل معجزوں کی گواہ ہوتی ہے۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے دعاؤں کے قبول ہونے میں، معجزوں کا راستہ طے کرنے میں، کن سے فایا کن کے ہونے میں، صرف ایک لمحہ۔ آپ نے جتنی دعائیں بھی مانگی ہیں ان کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ مانگنے کا کام تمہارا ہے، مناؤ مالک دو جہاں کو، قبولیت کا وعدہ ہے اس کا، وہ المجیب ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو جان لو وہ جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہے۔ جب آپ کچھ نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اور کیا پتہ آخر میں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں نا، تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے، تہجد کی راہ، جہاں مقبولیت لازمی ہو جاتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ نہ جانے دعا کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا کو انسنا کر دیا تھا، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اگر صبر کرتے کرتے تھک چکے ہو، ہمت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔